الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان اما بعد میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج میں شب برات کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے لفظ برات کو سمجھیں کہ دو لفظ ہیں، ایک برات، ایک براعت۔ تو شب برات کا مطلب ہے وہ رات جس رات میں ایک شوہر اپنی بیوی کو بیاہ کے لاتا ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور ایک ہے شب براعت۔ براعت کا مطلب ہے چھٹکارا، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح سے برات ہوتی ہے۔ ایک برات بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، نمبر 2 خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشر و سوسائٹی میں اس شب برات میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ راہ اعتدال کیا ہے وہ عرض کیا جائے گا۔ شب برات اسلامی قدیم کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات بھی کہتے ہیں اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو رات ہے اس میں مختلف امور تقسیم کیے جاتے ہیں، مختلف اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ رب العزت اس رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج کرتے ہیں، ان کو مختلف امور بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک روایت نقل کروں گا جس کو شعب الایمان للبیہقی نے 30 جلد صفحہ 386 پر اور الجامع الاحکام انہوں نے اپنی جلد 16 اور صفحہ نمبر 126 میں روایت کیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان شادی کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ لہذا اس رات میں اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں اور ان کی ابتدا شب قدر میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس رات کو مغفرت کی رات بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک روایت موجود ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام ایک رات میں حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر سے نکل کر باہر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو چلی کہ میں دیکھوں کہ آپ کدھر تشریف لے گئے ہیں۔ آپ سیدھا جنت البقیع میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ، آپ یہ سوچ رہی تھیں کہ شاید اللہ اور اس کا رسول آپ پر زیادتی اور ظلم کرے گا؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا انہوں نے عرض کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخشتے ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اور اسی طرح ابن ماجہ اور مسند احمد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 15ویں شب آئے تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی اس کی رات کو آپ قیام فرمائیں اور صبح یعنی 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ یہ ابن ماجہ نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے، اور اس میں ایک روایت یہ بھی اسی کے ضمن میں ہے کہ اس رات میں اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جب وہ اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس وقت میں روزے میں ہوں۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ رات رحمت کی رات ہے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے الا من مستغفر لی فغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کو قبول کروں، الا من مسترزقین فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ ساری رات اعلان ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو رات ہے اس میں شب بیداری کی جائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت من السنہ اس کے صفحہ نمبر 202 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تابعین میں خالد بن معدان، حضرت مکحول، لقمان بن عامر، اسحاق بن راہوہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مساجد میں عبادت کیا کرتے تھے اور شب بیداری کیا کرتے تھے، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شب بیداری اس رات میں کریں۔ اسی طرح اس رات میں قبرستان کی طرف لوگ جاتے ہیں، تو قبرستان کی طرف جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی قرار دینا یہ اچھی بات نہیں۔ اس رات میں مختلف خرافات ہوتی ہیں، اس طرح کی آتش بازی اور فضول خرچی کی جاتی ہے، بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے پٹاخے لا کر گلی محلوں کے اندر چلاتے ہیں، جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور دوسروں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں، ممانعت ہے۔ اسی طرح یہ جو چراغاں کیے جاتے ہیں یہ کفار سے مشابہت ہے، کیونکہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، لہذا ہم ان خرافات کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی 100% عبادت میں لگ جائیں۔ اسی طرح اس اگلے دن یعنی 15 تاریخ کی صبح روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ آدمی روزہ رکھے، کیونکہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں نے ابھی ذکر کر دی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ جب اعمال کی پیش کیے جائیں تو فرمایا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے میں ہوں، تو اللہ رب العزت بھی اس سے مہربانی فرمائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔